آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو کو بہت سراہا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے اللہ کو ڈھونڈنا کیسے. چلیں اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو نہ ڈھونڈ پائے تو کیا ہوگا. کیا اللہ میاں ہمیں ڈھونڈ پائے گا؟ یہیں سے اس کی شروعات کرتے ہیں. دوستو کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسان گر جاتا ہے، نظروں سے بھی، معاشرتی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی اور فائنینشلی طور پہ بھی. آپ سب گواہ ہیں کہ اس شخص کو گرایا جاتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کہ اس کو اس وقت ایسے چوٹ پہنچانی ہے. اور بہت ہی مزے کی بات ہے کہ وہ خود اٹھتا نہیں، اسے اٹھایا جاتا ہے. جیسے گرایا جاتا ہے ویسے اٹھایا جاتا ہے. مجھے بھی لوگوں نے گرایا تھا اور آپ سب کی طرح انہی ہاتھوں نے گرایا تھا جن کے لیے میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے. جب آپ اپنے مخالف کو اس کی ٹیلنٹ کے حساب سے نہیں گرا سکتے نا، اس کے ایمان کے حساب سے نہیں گرا سکتے نا، اور اس کی سچائی کے حساب سے نہیں گرا سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسے کریکٹر کے اوپر وار کرتے ہیں، اسے اس دنیا کا عجوبہ محسوس کرواتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کرتے ہیں، اس کو ظالم ظاہر کرتے ہیں. اور ہم بھی کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں بیکاز کہ وہ آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ بغیر بچ کے آنسو، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں. وہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. وہ جو خود کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. جو وہ خود ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. وہ جو کچھ معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. یعنی کہ جس قسم کی بھی برائی بھی وہ دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، ان کے حساب سے باقی معاشرے کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. باقی یقین کر جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے وہ کوئی قریبی بندہ ہوتا ہے، وہ ہر طرف زہر گھولا دیتے ہیں آپ کے، اور آپ کو اس طرح سے لوگ دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندے نے جھوٹ بول دی. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے. جب ایسا ہوا تو میں تو چپ تھا، بالکل خاموش دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میری خاموشی میرا ہی گناہ بن گئی. جن لوگوں نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، مجھے جانتے تک نہیں تھے، میری آواز تک نہیں سنی تھی، میری تصویر تک نہیں دیکھی تھی، انہوں نے میرے ارادے لکھ ڈالے کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے اور میرا ارادہ کیا ہے. وہ مجھے جانتے نہیں، پر میں نے اپنے دل میں ایک چھوٹی سی جگہ رکھی تھی امید کی، وہ بھی اللہ سے نہ کہ انسان سے. اور وہ میں نے امید وہاں پر رکھ کے نا تالا لگا دیا کہ یہ تو کوئی نہیں چرا کے لے کے جائے گا. تو وہ امید میرے بہت کام آئی. وہ کیسے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. امید کیا ہے؟ امید صرف ایک وہ ذریعہ ہے جس کا ساتھ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ مکمل ہوتا ہے. کیونکہ اگر امید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی رابطہ نہیں اللہ کے ساتھ، آپ کا کوئی اعتقاد نہیں ہے، آپ کا کوئی ایمان نہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہیں اللہ کے ساتھ جب تک امید نہیں ہے. اور امید آپ کو بار بار ایک ہی بات بتاتی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ وقت ایسا آیا ہے چلا جائے گا. یہ امید ہی تو آپ کو بتاتی ہے نا. لیکن آپ کا جو دماغ ہے وہ لڑائی لگ کرتا ہے امید کے ساتھ. کہتا ہے کہ وقت نے تو سب کچھ سے چھین لیا، میری عزت، میری محبت، میرے رشتہ دار، میرے دوست، ایون انسانیت تک چھن گئی. لوگ مجھے اب انسانیت کے نام پر بھی یاد نہیں کرتے. تو تم کیسی بات کر رہی ہو کہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. جو بھروسے تھے نا، جو دوستوں کے ساتھ بھروسے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے. سکون ایک طریقے سے جس کو ہم سمجھتے تھے پہلے کہ وہ سکون ہے، وہ ختم ہو گیا. جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا تو انسان تنہا ہو جاتا ہے.
جب بہت اندھیری رات تھی نا، جب بہت مسئلے مسائل تھے، جب دنیا میری نہیں تھی، تو ایک رات آتی ہے. اس رات میں تکلیف بہت تھی. اتنی تکلیف تھی کہ لگ رہا تھا جیسے ابھی شاید دنیا سے اجازت مانگ لی جائے اور علامہ کے پاس چلا جایا جائے. ہوا ایسے کہ تکلیف اتنی تھی، سانس نہیں آ رہا تھا. تو تقریباً 3:30-4 بجے صبح کا ٹائم تھا. میں نے کہا کہ شاید مجھے سانس آ جائے تھوڑا سا، تو میں چھت پہ چلا گیا فار فریش ایئر. نمی تھی ہوا، لگ رہا تھا جیسے موسم بیل ہو رہا ہے میری طرف، کیونکہ تکلیف بہت تھی. فزیکل پہ، مینٹل پہ، ایموشنل پہ، ہر قسم کی. مجھے واقعی میں لگا کہ میرا جسم جو ہے نا وہ ایک بھاری چیز میں کنورٹ ہو گیا ہے. مجھ سے اپنی باڈی موومنٹ بھی کنٹرول نہ، اور جب باڈی موومنٹ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو پھر آنسو بھی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. آئی جا رہے آئی جا رہے آئی جا رہے. اور دوستو، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اور آپ کا دل دونوں آپس میں اتنی لڑائی کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کا جسم اس کو ریئیکٹ کرتا ہے. دیکھیں نا، دل کہتا ہے امید نہیں چھوڑنی، سب ٹھیک ہو جائے گا. دماغ کہتا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، بدلا لیتے ہیں، ریزن ڈھونڈتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لاجک ڈھونڈتے ہیں، ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اپنی ہی رفتار میں دنیا میں آتے ہیں. لیکن دل کہتا ہے صبر کرو، صبر کرو تھوڑا سا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اتنی لڑائی کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کا جسم تھک جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. جب میں چھت پہ گیا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی اور ہلکا سا سورج بھی طلوع ہو رہا تھا. جب اندر ایک لڑائی چل رہی ہو نا بہت گھبسان کی، تو بہت آپ کو شور سنائی دیتا ہے. اسی شور میں مجھے ایک گونج سنائی دی، اور وہ یہ تھی کہ بھائی تم چھت پر تو آ گئے ہو، اب اللہ میاں کے بہت قریب ہو گئے ہو، تو گلائی کر لو. اتنی تکلیف میں ہو، گلا کیوں نہیں کرتے؟ کر لو، شاید اللہ میاں تمہاری تکلیف دور کر دے. ذہن نے پورا ڈیٹا انالیسس کیا اور اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ٹھیک، تو اس کو مان لینا چاہیے. جیسے ہی ذہن نے اس کو مانا تو دل نے ایک اور چیخ اٹھائی. اس نے کہا کہ بھائی، آج تک تم نے اللہ میاں سے بات نہیں کی، اور تمہیں کسی نے سکھایا بھی نہیں، نہ تم نے خود سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرتے. تو ذرا دھیان سے، وہ خالق ہے، ٹھیک ہے پیار بہت کرتے ہیں لیکن وہ خالق ہے. ذرا دھیان سے، ذرا طریقے سے، عزت کے ساتھ بات کرنا، گلا کرنا. اس مکالمے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کرنے جا رہا ہے، اس پہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں دکھاوا بھی نہیں، جو ہے وہ اندر سے ہے. تو الفاظوں کا چناؤ بہت ہی طریقے سے کرنا. دماغ کو یہ بات لاجیکل لگی اور اس نے الفاظ بنانے شروع کر دیے کہ یار کیا بول. ایگزیکٹلی مجھے یاد تو نہیں کہ وہ سینٹینس کیا تھا، لیکن ایک سینٹینس بن گیا تھا اور میں دل میں بولنے بھی لگا تھا. لیکن جیسے ہی بولنے لگا تو پھر ایک آواز آئی میرے ہی اندر سے، اور وہ آواز بڑی لاجیکل تھی. وہ آواز یہ تھی کہ جس سے تجھے تکلیف دی ہے وہ تو تجھے دیکھ رہا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا تک دنیا میں نہیں ہل سکتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں جو تکلیف ہے وہ پتا نہیں تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو پتا نہیں؟ کیا اسی نے وہ تکلیف تمہیں نہیں دی؟ تو کیا گرا کرے گا کہ جی میں تکلیف میں، آپ کو پتا نہیں کہ میں تکلیف میں، اس کو ٹھیک کر دیں. ہاں، وہ جانتے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے. تو کیا گرا کرے؟ شاید وہ موقع ایسا تھا کہ میری جو برداشت تھی نا، جو تکلیف میں برداشت کر رہا تھا، وہ صبر میں بدل گئی. صرف لفظ چینج ہوا لیکن میری دنیا بدل گئی. اس دن مجھے صحیح معنوں پتہ چلا کہ صبر کیا ہوتا ہے اور برداشت کیا ہوتی ہے.
صبر تو بھائی وہ ہے کہ جو آپ تکلیف سہ رہے ہیں، دماغی ہو، جسمانی ہو، ایموشنل ہو، کسی قسم کی بھی تکلیف ہے اگر آپ کو، اور اس کو آپ قبول کر لیں اللہ کی رضا سمجھ کر، تو وہ صبر۔ پہلے میں برداشت کر رہا تھا، اب میں صبر کرنا شروع، اور ساتھ ہی مجھے ایک اور مطلب بھی پتہ چلا، اور وہ تھا شکر کا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تو لائم لائٹ میں ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو نے مجھے تکلیف دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ میرے پاس ہے، تو یہ تکلیف مجھے ہے نا، ادروائز مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اور تکلیف تو آپ نے دی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں میں کھڑا ہوا سانس بھی لے رہا ہوں، میں کھڑا ہوا آپ سے عبادت بھی کر رہا ہوں، آپ سے گلا بھی کرنے کی کوشش کی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، جسم پتھر بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں کھڑا ہوں آپ کے آگے، تو شکر اللہ آپ نے مجھے لائم لائٹ میں رکھا۔ تو صبر اور شکر کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ جب صبر اور شکر کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو توکل کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور توکل کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اب آپ کو ٹائملی اس کو وہ مصیبت لگ رہی ہے، یا وہ دکھ لگ رہا ہے، یا وہ تکلیف لگ رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے اس وقت ثابت ہو جائے گا کہ برا ہے، لیکن جب اللہ کرتا ہی اچھا ہے تو آپ کے ساتھ بھی تو اچھا کر رہا ہوگا نا، تو وہ سوال سارے ختم ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو کدھر ہے جو اتنی تکلیف اتنی پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت قیاس مچا ہوا ہے دنیا میں، لیکن ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو جو کرتا ہے اچھا کر۔ تو یہ وہ رات تھی دوستو، جس رات میں گر کر اٹھ نہ پایا تھا، مجھے اٹھایا گیا، اور اس رات میں اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، اللہ نے مجھے ڈھونڈا۔ تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ اگر آپ اللہ کو نہ ڈھونڈ پائیں تو کیا اللہ آپ کو ڈھونڈے؟ تو یس، اللہ آپ کو ڈھونڈے گا اگر آپ کی جستجو ہے تو۔